صفحہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 جمعہ میں مسلسل زکوٰۃ کا تذکرہ آئے گا، کیونکہ طویل مضمون ہے۔ روزہ یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں اس کو صیام کہتے ہیں۔ صوم کی جمع صیام۔ صوم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رک جانا، کسی چیز کو اپنے لیے ممنوع سمجھ کر کے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو امساک کہتے ہیں۔ فارسی میں اسی سے بنا ہے روزہ۔ تو اردو میں جو امساک ہے، ہمارے اطباء جو دوائیں بناتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ دوا ممسک ہے، یعنی روک لینے والی ہے۔ کیا کیا چیز روکنے والی وہ الگ بحث ہے، لیکن ممسک کے معنی روکنے والی، امساک کے معنی روکنا۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو روکو، کھانے سے، پینے سے، شہوت کی تکمیل کرنے سے روکو، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن کب سے کب تک روکنا ہے یہ بھی اللہ نے واضح کیا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک، یعنی دن کے آغاز سے لے کر روزے کو رات شروع ہونے تک پورا کرنا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، یہ بھی اسی رکوع میں آگے چل کے آ رہا ہے۔ اس رکوع میں 3 بحثیں ہیں۔ ایک تو رمضان فضیلت کا مہینہ ہے، دوسرے اس میں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ شروع سے لے کے رات شروع ہونے تک رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانا ہے۔ روزے میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ تقوی حاصل کرنے کی نیت ہے۔ اگر کوئی انسان خالی بھوکا ہے تو روزہ نہیں بنتا، روزے میں نیت ضروری ہے۔ نیت کس بات کی ہے؟ کہ اللہ نے روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ حکم دیا ہے۔ ہم تقوی کیسے حاصل کریں، اور تقوی ہے کیا چیز، یہ اس آیت کا مضمون بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی قرآن پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے الہ ہونے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، کتبہ بمعنی فریضہ، کتبہ فعل ماضی ہے، کتبہ اس کا مجہول ہے، لکھ دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم پر لکھنے والا، فرض کرنے والا، نافذ کرنے والا وہی ہوگا جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو اس لیے اس کو متعین نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ متعین ہے پہلے سے۔ کتبہ تم پر فرض کیے گئے، کتبہ کے معنی لکھ دیے گئے۔ اور جو چیز حاکم کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے وہ ہمارے لیے فرض کے درجے میں ہوتی ہے۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ۔ الصیام روزہ، روزہ کے معنی انسان کو اپنا کھانا پینا چھوڑنا، خواہشات کو چھوڑنا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے، یہ روزہ جب اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے واسطے کھڑا ہوگا، اب یہ نہ کہیں کھڑا کیسے ہوگا، روزہ کھڑا کیسے ہوگا یہ سوال نہیں کرنا، یہ معتزلہ کا سوال ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں اعمال تولا کیسے جائے گا، اعمال تولا کیسے جائے گا؟ روزے کا وزن نہیں ہوتا، کلمے کا وزن نہیں ہوتا، تلاوت کا وزن نہیں ہوتا، تو تولا کیسے جائے گا؟ ان کا انکار تھا۔ اسی لیے امام بخاری نے آخری چیپٹر رد کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے، والوزن یومئذ الحق۔ یہ آیت لا کر پیش کیا ہے کہ ان اعمال بنی آدم توزن، صرف اعمال نہیں، اقوال بھی تولا جائے گا، اعمال بھی تولا جائے گا، اقوال بھی تولا جائے گا۔ امام بخاری نے آخری بیان اسی کو رکھا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اگر یہ عمل میں ریاکاری ہے وزن نہیں ہوگا، اخلاص ہے وزن بڑھے گا۔ سنت کے مطابق جتنا قریب ہوگا اتنا اس کا عمل کا وزن بڑھتا جائے گا، اعمال ہوں یا اقوال ہوں۔ اخلاص سے بڑھتا، ریاکاری سے گھٹتا، بلکہ ریاکاری کا وزن ہی نہیں ہوتا۔
اور اگر اس میں کفر اور شرک آ گیا تو تولا ہی نہیں جائے گا، دیکھتے ہی پہیا پھینک دیا جائے گا نکال کے۔ فلا نقیم لہم، سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، 106 نمبر کی آیت ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ان کے اعمال کو ہم تولنے کی ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ترازو ہی نہیں رہے گی ان کے واسطے۔ تو والوزن یومئذ الحق، روزے کا وزن ہوگا، تراویح کا وزن ہوگا، تلاوت کا وزن ہوگا، اخلاص کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تولنے کا تذکرہ کیا ہے، اعمال اور اقوال تولے جائیں گے اور اخلاص کی بنا پر ان کا وزن بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کی 2 رکعت ہمارے زندگی بھر کی رکعتوں سے زیادہ وزندار کیوں ہوگی؟ اسی لیے کہ آپ نے کہا ہے مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی حاصل ہے۔ التقوی ہا ہونا اشارہ کیا اپنے قلب اطہر کی طرف، تقوی یہاں ہوتا ہے، معرفت قلب کا نام تقوی ہے۔ اور اسی واسطے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے انبیاء کے بعد۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ کیوں ڈرتے ہیں علماء؟ کیونکہ ان میں خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ان کو تمام مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ تو جتنا خشیت ہوگی، جتنا قلب میں تقوی ہوگا، اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اتنا اس کے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا، تو روزہ تولا جائے گا۔ بات یہاں سے نکلی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، تو روزہ تولا جائے گا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا اور خواہشات کو چھوڑنا۔ خواہشات میں صرف جنسی خواہشات مراد نہیں ہے، غیبت بھی چھوڑنا، تہمت بھی چھوڑنا، مال حرام بھی چھوڑنا، اپنے خواہشات کو ترک کرنا بھی لازم ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوکے رہ گئے بس روزہ ہو گیا، کیسا بھی گزار لو روزہ ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے روزہ جب کہے گا کہ جس بندے نے میرے لیے کھانا پینا شہوات کو چھوڑ دیا ہے اس کی بخشش کر دو، روزہ سفارش کرے گا۔ 2 سفارش رد نہیں ہوگی، یاد رکھو، یہ حدیث میں آیا ہے، ایک قرآن اور ایک روزہ۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، دونوں سفارش کریں گے، اور بخاری کی روایت میں ہے دونوں کی سفارش رد نہیں ہوگی، اخلاص کی ضرورت ہے بس۔ نہ روزے کی سفارش رد ہوگی، نہ قرآن کی رد ہوگی، اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت روزہ یہی کہے گا، اس بندے نے کھانا پینا شہوتیں چھوڑ دیا آپ کے لیے، اس کی بخشش کر دیجیے۔ اللہ نے کیا جواب میں کہا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلاؤں گا، میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت مجہول پڑھی جاتی ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزے میں اس بندے کو اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ ملنا یہ سب کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، دنیا میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صدیق اکبر کے شان میں ہے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ وہ رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، ہم دونوں کے درمیان کوئی شکوہ گلہ باقی نہیں ہے۔ یہ جنت میں ہوگا، لیکن بعض لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، تمہیں میرے احکام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تمہارے اعمال پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہے۔ رضا بالقضا کہتے ہیں اس کو، رضا بالقضا۔ ایک حدیث یاد آئی مجھے بیچ میں، رضا بالقضا کیا ہے؟ یہ حدیث بہت پیاری ہے، اس کو غور سے سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہونے کے لیے شاید یہی محمز بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں پوچھا، تم مومن ہو؟
حضور پوچھ رہے ہیں ان صحابہ سے جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو حضور سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کر چکے ہیں، ان سے حضور پوچھتے ہیں امؤمنون انتم ورب الکعبہ، تم مومن ہو کہ نہیں ہو؟ زید بن اسلم کی روایت ہے یہ۔ صحابہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ کیا منشا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد سب سے زیادہ ذہین اور فتین اگر نبوت ہوتی تو ان کو ملتی، وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہمت کر کے بولتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں اللہ کے رسول۔ حضور نے پوچھا وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ قالوا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء۔ یہ تین بات حضرت عمر نے کہا حضور کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، بھری محفل میں بڑے شان سے کہا۔ نشکر علی الرخاء، خوشحالی میں ہم شکر کرتے ہیں، ونصبر علی البلاء، اور بلاؤں پر مصیبتوں پر ہم صبر کرتے ہیں، ونرضى بالقضاء، اور ہم راضی ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ قضا کے معنی فیصلہ، چاہے وہ موت کا فیصلہ ہو، بیماری کا فیصلہ ہو، اس کائنات میں فقر و فاقے کا فیصلہ ہو، مظلومیت کا فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کائنات میں اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں گرتا اس کی مرضی کے بغیر۔ ہم راضی ہیں، نرضى بالقضاء۔ تین صفت یاد رہے، خوشحالی میں شکر، پریشانی میں صبر، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہ تین جملے سن کر عمر بن خطاب سے حضور نے کیا کہا؟ مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے تم مومن ہو۔ یعنی حضور نے ان تمام صحابہ کے ایمان پر خود قسم کھا کے فرمایا، حالانکہ ایمان نظر نہیں آتا لیکن یہ علامت ایمان ہے۔ علامت ایمان کو دیکھ کر ایمان کی قسم کھاتے ہوئے حضور نے توثیق کر دیا تم مومن ہو۔ اگر آپ بھی صبر پہ آ جائیں، شکر پہ آ جائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا فیصلہ کر لیں تو یہ صفت ہونے کی وجہ سے آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو اس لیے مومن کے لیے روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہم کو صبر کرنا ہے، صرف بھوک پر نہیں، پانی پر نہیں، خواہشات پر نہیں، بلکہ اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کریں گے، زبان سے وہی بولیں گے جس پر اجر ملنے والا ہے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر بولے تو ایسی بول جس سے اجر ملے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے، چپ رہنا بہتر ہے۔ تو رضا بالقضاء کا مطلب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 1 مہینہ تمہیں کھانا پینا بند کرنا ہے، خواہشات بند کرنا ہے، زبان سے غیبت چغلی بھی بند کرنا ہے۔ اس پر بہت حدیثیں ہیں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ الصوم جنہ ما لم یخرقہ، یہ چھوٹی مختصر حدیث ہے۔ حضور نے کہا روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم بریکٹ میں ہے، صوم جنہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، روزہ دار جہنم میں نہیں جائے گا۔ ما لم یخرقہ، جب تک اسے پھاڑ نہ دے، پھاڑ نہ دے۔ صحابہ حیرت سے پوچھتے ہیں کیا روزہ پھٹتا بھی ہے؟ فرمایا ہاں روزہ پھٹ جاتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، حرام غذاؤں سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو روزہ نام ہے 3 چیزوں کا، کھانا پینا چھوڑنا، خواہشات کو بھی ترک کرنا۔ اسی کو کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے۔ انسان کی تسلی کے لیے اللہ نے سابقہ قوموں کی مثال دی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا روزہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اعلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اعلانے کی ضرورت اس واسطے ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مشکل کام میں آگے پیچھے ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کام میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ جب یہ خبر دی گئی کہ یہ تم اکیلے نہیں ہو،
سابقہ تمام امتوں پر فرض تھا اور سب نے روزہ رکھا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ بندے کو حکم وہی دیتا ہے جو بندے کی طاقت کے اندر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے، یہ جنرل ہے ہمیشہ ہر کام کے لیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا نکلف نفسا، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نور میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا جب روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو روزے کی طاقت بھی دیا ہے، طاقت سے بڑھ کر حکم اللہ نے نہیں دینے کا وعدہ کیا ہے، تو طاقت ہے، ہم کو صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ دن بھر 3 ٹائم نہیں کھاتے تھے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ صحابہ کی تاریخ پڑھیے آپ، کئی دن نہیں کھاتے تھے صحابہ، عام صحابہ کی بات کر رہا ہوں، دن میں 3 بار چھوڑو، کئی دن کے بعد کھانا کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا ان کو۔ خود ہمارے نبی 2 3 مہینہ پانی کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، صرف پانی، صرف کھجور، باقی کچھ نہیں۔ اور 3 سال جو گزارے ہیں شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں، 3 سال، وہاں تو کھجور بھی نہیں تھی، وہاں تو صرف پتے تھے، پتے کھائے اور پانی پیے۔ بخاری کی روایت میں ہے فضلہ بکری کے میگنی کی طرح نکلتا تھا، بکری کے میگنی کی طرح نکلتا تھا۔ یہ میری رائے نہیں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، بخاری کھول کر دیکھ لو۔ وہ 3 سالوں میں صحابہ پتا کھاتے تھے اور میگنی نکلتی تھی بکریوں کی طرح، فضلہ کی بتا رہا ہوں کیفیت یہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کھائیں تو فوراً مر جائیں گے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ روزہ آتا رونا شروع کر دیتے، اب کیا ہوگا سمجھتے، کچھ نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے سے صحت مند ہوگا کون؟ جو پختہ ارادہ کرتا ہو۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہونا چاہیے؟ جگر، اور جگر کی اصلاح روزے میں ہوتی ہے۔ روزے میں کیسے ہوتی ہے؟ کھانا اگر 12 گھنٹہ آپ نے نہیں کھایا تو جگر کو کام ہی نہیں ملتا۔ جب کام باہر کا نہیں ملتا تو اندرون کھانا انہیں تیاری شروع کر دیتا ہے۔ حکمہ یہی تو کہتے ہیں جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے کھا پپیتا، پپیتا کھانے سے جگر ٹھیک ہوتا ہے، چربی غائب ہوتی ہے، اور روزہ اس کا بہترین علاج ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، حضور پاک کا حکم ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت حاصل ہوگی، صحت حاصل ہوگی۔ کھانا زیادہ کھانا صحت حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ہوٹلوں پہ جو بھیڑ ہے، لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھائے تو زیادہ صحت مند ہوتے، یہ حضور کا عمل نہیں ہے، صحابی کا عمل نہیں ہے۔ زیادہ کھائے تو زیادہ دواخانہ جاتے، زیادہ کھائے تو زیادہ دواخانہ جاتے، اور کھانا کم کھائے تو دواخانہ کبھی نہیں جاتے انشاءاللہ، زندگی ہمیشہ اچھی گزر جاتی، کیونکہ معدہ آپ کا متحمل ہوگا، جگر آپ کا صحیح کام کرے گا، تو روزہ رکھنے میں صحت ہوگی۔ یہ فکر مت کرو کہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھو اگر شوگر کا مریض ہے، عام دنوں میں کھانا نہیں کھایا تو ہاتھ پیر میں لرزہ شروع ہو جاتا، لیکن اگر رمضان میں روزہ رکھنے کی نیت سے یہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ افطار تک اس کے نہ ہاتھ ہلتے نہ پیر ہلتے، بلکہ زبان چلتی رہتی ہے اس کی۔ یہ اللہ کی طرف سے رمضان کی قوت۔ تو آپ ارادہ یہ کرو کہ ہم رمضان میں اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اپنی صحت کو حاصل کریں گے، اور فاسد مادے جسم سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ۔ فاسد مادے روزے میں انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں، پورا معدہ صاف ہو جاتا ہے، جگر صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں نیم کی مسواک کر لیں، نیم کی مسواک کر لیں تو آپ کے منہ سے، معدے سے، ہاتھوں سے پورے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ نیم کی مسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 مسواک کا ذکر کرتے ہیں طبیعت کے لحاظ سے، کوئی پیلو کی، کوئی نیم کی، کوئی زیتون کی، کوئی ببول کی، الگ الگ کر سکتے ہیں،
لیکن اگر برداشت ہے تو نیم کی مسواک سے آپ کے منہ کا تعفن دور ہو جائے گا، معدہ صاف ہو جائے گا، امراض ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ مسواک آپ ہر وضو میں کرنے کا اہتمام کر لیں، رمضان کی حد تک کم سے کم، بعد میں تو عادت پڑ جائے گی۔ رمضان میں اگر عادت پڑ گئی تو عادت پڑ ہی جائے گی۔ رمضان میں کیا عادت ڈالنا ہے؟ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا ہے، بھوک لگی ہے، اللہ نے کہا ہے۔ پانی نہیں پی رہے ہیں، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، اللہ نے کہا ہے مت کھاؤ، انتظار کر رہا ہے شام ہونے کا۔ تو یہ 1 مہینہ عادت ہو جائے گی کہ ہے سب کچھ مگر ہم نہیں کھائیں گے جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ تو 11 مہینے بھی یہ عادت توسیع ہو جائے گی، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ خواہشیں پوری کریں گے۔ اللہ ہمارے واسطے اس کو آسان کر دے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا روزہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونے کے لیے روزہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ متقی کا ترجمہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اتقاء سے بچا ہے۔ اتقاء کے معنی پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار، گناہوں سے پرہیز کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ یہ متقی کیسے بن جائے گا؟ جب حلال دن میں روزہ رکھنے کی نیت سے کھانا پینا شہوت چھوڑ دے گا تو بقیہ دنوں میں یہ سوچتا رہے گا میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی دھن میں 11 مہینے اس کے گزر جائیں گے کہ میں حرام غذا نہیں لوں گا، کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا۔ 1 مہینے کی مشق ہے تاکہ 11 مہینے کا عمل اس کی موافقت میں گزرے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی کی ہے۔ احسان۔ احسان کیا ہے؟ جبریل امین نے انسان کی شکل میں آ کر حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ اس میں 5 سوال ہیں، میں ایک نقل کرتا ہوں، حدیث جبریل ہے یہ، پوری حدیث بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب میں کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا یقین کرو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ تو اگر 5 وقت ایسی نماز پڑھے گا تو زندگی میں اس کے 24 گھنٹے میں احساس کیفیت طاری ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ 5 نمازوں کی جو مشق ہے 24 گھنٹے میں اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بندہ محسن ہو جائے گا۔ روزے سے متقی ہوگا، نماز سے محسن ہوگا، اور یہ 2 صفتیں آ گئیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یوں تو اللہ سب کے ساتھ ہے، کوئی خالی نہیں ہے، کوئی خالی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا۔ یہ کیسے؟ سورہ نحل پارہ 14 کی آخری آیت ہے، سورہ نحل پارہ 14 کی آخری آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں۔ یہ 2 صفتیں دیکھو لائے اللہ۔ اگر آپ کو اللہ کے ساتھ ہونا ہے، اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرنا ہے، تو تقویٰ اور احسان یہ 2 صفتیں پیدا کرو۔ روزے سے تقویٰ پیدا ہوگا اور نماز اور دیگر عبادات سے احسان پیدا ہوگا۔ یہ ہے پیغام اس آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے فرمایا ایام معدودہ، چند دن تو ہیں، پورا 11 مہینے جسم کی غذا دیے، 1 مہینے روح کی غذا دے لو۔ یہ معجون ہے، تم 11 مہینے جسم کی خواہش پوری کرتے رہے، 1 مہینہ روح کی غذا میسر کر لو تاکہ توازن قائم ہو جائے۔ توازن معلوم، بیلنس، توازن کس بات کا، بیلنس کس چیز کا؟ بہت سے انسان اس چیز کو نہیں جانتے، اور جب تک یہ نہیں جانیں گے
تب تک کھانے پر زیادہ زور دیں گے، نہ کھانے پر زور نہیں دے پائیں گے۔ توازن کیا ہے؟ اللہ نے اس جسم میں، انسان کے جسم میں دو قوتیں دی ہیں۔ ایک کا نام ہے قوت روحانیہ۔ روحانیہ جو مومن نہیں ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں روحانیت، حالانکہ ان کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی حاصل نہیں ہونے والی ہے، لیکن کر رہے ہیں کوشش۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں سورج کی دھوپ میں۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی کو ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرے پاؤں کو موڑ کے گھٹنے پہ رکھ کے دھوپ میں کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کوشش تو کر رہا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ناصبہ پڑھے آپ؟ عاملۃ ناصبہ کے معنی یہ تھکنے والا عمل ہے، اس پر ملنے والا کچھ نہیں ہے، کیونکہ خلاف پیغمبر ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے خلاف چلنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور پیغمبر نے یہ عمل نہیں سکھایا ہے کہ ایک پاؤں پہ زور دے کر دوسرا پاؤں موڑ کے سورج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا۔ تو محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، روحانیت کی کوشش کرتے ہیں، حاصل نہیں ہونے والا۔ حاصل ہوگا تو پیغمبر کے راستے سے حاصل ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے تمہارے لیے میں نے نمونہ بھیجا ہے، آئیڈیل، اور وہ دو نبیوں کا نام خاص طور سے لیا۔ ایک تو ہمارے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ۔ دوسرا نام ابراہیم کا لیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی۔ یوں تو تمام نبیوں کی زندگی نمونہ ہے، لیکن دو کا نام خاص طور سے لیا گیا ہے۔ کیوں لیا گیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں جہاں ابتلا میں ڈالا وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ تو انسان کے جسم میں دو قوتیں ہیں، قوت روحانیہ اور ایک ہے قوت جسمانیہ۔ جسم تو آپ کو معلوم ہے، مگر قوت روحانیہ کیا یہ نہیں معلوم ہے۔ انسان مر گیا، گزر گیا، چلا گیا، منتقل ہو گیا، یہ سارے الفاظ بولتے ہیں جبکہ باڈی یہیں رکھی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک یہیں ہے۔ جنازہ رکھا ہے نا، سر سے پاؤں تک کوئی چیز غائب نہیں ہے، دیکھ لو ٹوٹل کے آپ اس کو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب موجود ہے۔ اس کا دل بھی ہے، گردہ بھی ہے، مثانہ بھی ہے، سب موجود ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ مر گیا، چلا گیا، گزر گیا، منتقل ہو گیا، اس دنیا میں نہیں رہا، ہے موجود یہیں آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب محاورے ایسا بیکار نہیں ہے۔ حقیقت میں جس کا نام انسان ہے وہ چلا گیا، اور وہ روح ہے۔ یہ جسم تو اس کی سواری ہے، یہ باڈی اس کی سواری ہے۔ جیسے آپ تشریف لائے ہیں کار میں، اسکوٹر پہ آپ نے باہر چھوڑ دیا گاڑی، اندر تشریف لے آئے ہیں، آپ انسان ہیں، وہ آپ کی سواری ہے۔ ہر انسان کا جسم اس کی سواری ہے، اصل انسان اس روح کا نام ہے، جس کے چلے جانے سے انسان چلا جاتا ہے، جس کے مر جانے سے انسان مر جاتا ہے، جس کے یہاں سے منتقل ہو جانے سے وہ منتقل ہو جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کائنات کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ روح ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا بس اتنا جان لو کہ رب کا حکم ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ پورا تحقیق کر سکو۔ یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، یہودیوں نے سوال کیا تھا نا، قریش مکہ کے ذریعے سے 3 سوال تھے، ذی القرنین کے بارے میں اور یہ روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں، اسی کے تسلسل میں یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ نے نبی سے کہا ان سے کہہ دو روح امر رب ہے، رب کا حکم ہے روح، اور تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ تم روح کی حقیقت کو جان لو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بہت چھوٹا ہے، تمہارا علم بہت محدود ہے، تمہارے علم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم روح کو جان لو۔ روح کو
آتے ہوئے، جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، نکالتے ہوئے، لے جاتے ہوئے آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ کروڑوں انسان مر گئے، ہر گھر سے چلے گئے، کیسا روح نکلی، کون نکالا، کیسے نکالا، نہ آج تک جان سکا ہے، نہ قیامت تک جان سکے گا۔ روح کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہواؤں کی طرح دیکھا نہیں جا سکتا، فرشتوں کی طرح، جنوں کی طرح دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہر چیز انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان کے لیے بہت سی چیزیں غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک روح بھی ہے، مگر ماننے پہ مجبور ہے۔ کیا چیز نکل گئی کہ یہ مردہ کہلا رہا ہے، اور کیا چیز نکل گئی کہ اب اس کو زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر رکھا جائے گا، کیا چیز نکل گئی ہے، وہ ماننے کو مجبور ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ اسی روح کو اللہ نے غذا دینے کے لیے قرآن بھیجا ہے، اسی لیے قرآن کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام روح بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ روح۔ پارہ 25 میں یہ آیت موجود ہے، آیت نمبر 52 میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجا ہے، مگر یہ کتاب نہیں، روح ہے، روح۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے حکم سے ہم نے روح بھیجا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي، آپ خود نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ کتاب کے ذریعے سے کتاب معلوم ہوئی، کتاب کے ذریعے سے ایمان کی تفصیل معلوم ہوئی، کتاب کے ذریعے سے روح کیا چیزیں معلوم ہوئی۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو لانے والا کون ہے؟ جبریل۔ اصلی نام جبریل ہے، لیکن اس روح کو لانے کی مناسبت سے ان کا نام بدل دیا گیا، روح الامین پڑ گیا۔ یہ روح الامین قرآن کے لانے کے بعد سے ان کا دن پڑا ہے۔ یہ نزل بہ الروح الامین، سورہ شعراء پارہ 19 میں کہا اللہ نے نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون آئے؟ روح الامین آئے۔ تو قرآن روح ہے، روح الامین لے کر کے آئے۔ اور جب انسان کے جسم میں دو قوتیں ہیں، قوت جسمانیہ اور قوت روحانیہ، اور دن بھر کھانا پینا بند رہے گا تو جسم کمزور ہوگا بظاہر، اور روح طاقتور ہوگی۔ ایک فریق جو کشمکش میں ہوتے ہیں نا، ایک فریق جب کمزور ہوتا ہے دوسرا فریق مضبوط ہوتا ہے، تو دن بھر روزہ کی وجہ سے جسم کمزور ہوگا اور روح مضبوط ہوگی، اور شام میں جب قرآن سنا جائے گا تو یہ روح کی غذا بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں مزے نہیں آ رہا، آپ کی روح مر چکی ہے تو مزہ کیسے آئے گا؟ ہم سمجھتے ہیں روح مرتی نہیں ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو زندہ ہیں، ان کی روح ان کے جسم میں مر چکی ہے، ان کا جسم ان کی قبر بن چکا ہے۔ وہ چلتے تو ہیں، چلتے پھرتے ہنستے بولتے ہیں، لیکن ان کی روحانیت مر چکی ہے غذا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یہ آیت قرآن کی ہے، 22واں پارہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں آپ اس مردے کو نہیں سنا سکتے اپنی آواز جو پیر پلٹا کے جا رہا ہے۔ یہ کون سا مردہ ہے جو پیر پلٹا کے جا سکتا ہے؟ یہ وہی مردہ ہے جس کی روح مر چکی ہے، جسم زندہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ آیت نوٹ کریں، ذہن نشین کریں، کلام پاک کھول کے دیکھیں۔ بہت سے انسان ہیں چلتے پھرتے ہنستے بولتے شادی بیاہ سب کرتے، لیکن ان کی روح مر چکی ہے روح کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ آپ بہرے کو، مردے کو آواز نہیں سنا سکتے ہیں، یہ روح نہ ہونے سے مر چکی ہے روح۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح الامین کا لایا ہوا روحانی قرآن ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اس غذا کو لینے سے روح کی طاقت بڑھتی ہے، جسم کی طاقت گھٹتی ہے، اسی لیے دونوں میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اب انسان کے جسم کی شہوت اور روحانیت کو مرکب کرنے کے اعتبار سے 4 قسمیں بتائیں نا، 4 قسمیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ نفس کون سا ہے؟ یہ نفس انسان کی جو جان ہے، انسان کی جان اور روح کے درمیان جو رابطہ ہے،
اس کے ذریعے سے انسان کے نفس کی 4 قسمیں ہیں: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس ملہمہ۔ اور یہ سب قرآن میں بیان کیا اللہ نے، ایک بھی باہر سے نہیں لا رہا ہوں میں، 4 کے 4 قرآن میں موجود ہیں۔ اب آپ کا نفس کون سے درجے پہ ہے؟ آپ کو اگر تولنا ہے، ترازو میں رکھ کر دیکھنا ہے، تو آپ ان 4 آیتوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ نے لوامہ کہا، لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ پارہ 29 کی دوسری آیت ہے یہ۔ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر نفس لوامہ ہوتا ہے، اس کی پہچان بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، غلط ہو جاتا، ارادے سے نہیں، بلا ارادہ۔ جیسے موسیٰ نے مکہ مارا، مر گیا، اب افسوس ہوا، بلا وجہ مر گیا، میرے ہاتھوں سے موت آ گئی، اس کی افسوس ہو رہا۔ کسی بھی غلط کام پہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ کی پہچان ہے۔ برے کام پر آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی۔ اور ایک نفس وہ ہے جو نفس امارہ ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ نے کیا، یوسف کی زبان سے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ کیوں بولتے ہیں اس کو؟ امر سے امارہ ہے، آرڈر دینے والا، امر سے امارہ۔ نفس امارہ مانے ایسا نفس جو آپ کو آرڈر کرتا ہے برائی کرنے کا، اور آپ اس کے حکم پر مجبور ہو کے وہ عمل کرتے ہیں، اس کا نام نفس امارہ ہے۔ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ آج جتنی برائیاں ہوتی ہیں اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ یہ نفس امارہ ہے۔ یوسف کہتے ہیں نفس امارہ میرے پاس بھی ہے، زلیخا سے بچنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا تو میں زلیخا کے شر سے بچ گیا، ورنہ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے اور مجھے بھی حکم دیتا ہے وہ۔ یہ ہے پہلا پارہ، پہلا جملہ ہے سورہ 13واں پارہ کا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ رحم ربی، جس پر رب کا رحم ہو جائے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ ہر نفس امارہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو اللہ نے یوسف کو بچانے کے لیے یعقوب کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اللہ نے اپنی نشانی دکھایا۔ وہ نشانی میں کئی اختلاف ہیں۔ یوسف نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے عمل سے پیچھے ہٹ گئے، اس پر کئی بحثیں ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّی۔ یہ برہان ربی کی تشریح پڑھ لیجئے، کیا کیا برہان بتائے گئے ہیں۔ تو یوسف کہتے ہیں میں خود نہیں بچا، رب کے رحم نے مجھے بچا لیا۔ یہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے۔ اگر آپ خدا کے حکم پر مطمئن ہیں، روزے پہ مطمئن ہیں، روزے پہ مطمئن ہیں، قرآن پہ مطمئن ہیں، تراویح پہ مطمئن ہیں، جو مل جائے اللہ کی طرف سے اس پر راضی ہیں، تو آپ کا نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہوتا ہے، اللہ اس کے اعمال پہ مطمئن ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس مطمئنہ جو میرے حکم پر مطمئن تھا، میں تیرے عمل پہ مطمئن ہوں، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے گھر میں داخل ہو جا، یہ ان کا اعلان کیا گیا۔ تو نفس مطمئنہ ہے۔ بہت سے تیسرے نفس کو نہیں جانتی، اس کا نام نفس ملہمہ ہے، الہام جسے بولتے ہیں آپ۔ الہام سب کو نہیں آتا، اللہ چاہتا ہے تو الہام کرتا ہے۔ نبوت کا دور ختم ہو گیا، لیکن نبوت کا 46واں حصہ باقی ہے، وہ مبشرات ہیں جو خواب میں دکھایا جاتا ہے اور کبھی کبھی الہام کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو یہ الہام، دل میں الہام جو آتا ہے، یہ نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ یہ چاروں شکلیں ہو گئیں۔ ان چاروں میں توازن چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، تقوی آئے گا، احسان آئے گا، اور آپ کا نفس مطمئنہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وقت ہو گیا، صفحے درست کرنے، سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا